بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ جنگ احد جس وقت ختم ہو گئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ٹھہرے۔ ابو سفیان جا رہے ہیں، جاتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا، اے محمد ابن عبداللہ اور دوسرے ان کے چاہنے والے، سن لو، تمہارا اور ہمارا بدلہ برابر ہو چکا ہے کہ پہلی جنگ میں ہمارے 70 لوگ مارے گئے تھے، اب تمہارے 70 لوگ مارے گئے ہیں۔ ایسی کچھ باتیں انہوں نے اعلانات کی، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ بہت سارا مسلمانوں سے مال غنیمت بھی لے کر گئے، جنگ میں جو لے کر آئے تھے صحابہ۔ چنانچہ وہ مقام پر پہنچے تو ابو سفیان کو اس وقت خیال آیا کہ جب مسلمانوں کو ہار ہوئی، ہماری ظاہری اعتبار سے شکست ہوئی، تو ہم پھر بھاگ کیوں نہیں گئے؟ لہٰذا ہم کو واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر واپس ہو کر مسلمان جو بچے کچے ہیں ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پھر ہمارا جیسے پہلے غلبہ تھا، سرداری تھی، پھر اسی طرح ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ جب یہ ارادہ انہوں نے کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایک بزدلی ڈالی کہ بھئی نہیں جانا چاہیے ایسا۔ لہٰذا انہوں نے اس طرح کی بات کو چھوڑ دی، بلکہ ایسا کیا کہ ایک شخص کو یہ کہہ کر کہ بھئی ابو سفیان پھر مکہ سے، یعنی مکہ کے لوگ پھر تیاری کر کے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے مدینے کو آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات بتلائی گئی تھی اور یہ لوگ وہاں سے چلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز دی تو 70 صحابہ تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد وہ پہنچے ایک مقام، یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر مدینے سے نکل کر وہاں پر پہنچے، حمراء الاسد ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایسے مسلمانوں کو جو فی الوقت حالات کے اعتبار سے زخمی بھی تھے اور ایک ظاہری اعتبار سے شکست بھی ہوئی تھی اور بالکل مال کے اعتبار سے بھی محروم اور جسم کے اعتبار سے بھی مجروح ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ اپنی نبی کی ایک بات پر اللہ کے راستے میں نکل پڑے تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو کافروں کو مال ہم دے رہے ہیں اور ان کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، اس سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو مال اور ساری چیزیں دے کر ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں ان کی اپنی خود کی بربادی ہے۔ جب ان کو مال ملے گا اور ساری چیزیں ملیں گی تو گناہوں میں ان کی خود زیادتی ہوگی۔ گناہوں میں زیادتی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پھر اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ لینے والے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ فرمایا مسلمانوں کو جو مال مل رہا ہے اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو جو مال کمایا ہوا ہے وہ چھوڑ کر جانا ہے۔ جب انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، تو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ مال کا خرچ کرنا نہ رہنا نہ رہنا برابر ہے۔ اس وجہ سے زندگی میں آدمی خوب خرچ کر لے اللہ کے راستے میں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ تیار کر لے۔ اس طرح کی بات جب بات بتائی گئی تو یہودی اعتراض کرنے لگے، دیکھو اللہ تو فقیر ہے، یعنی اللہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی اور اللہ بول رہے ہیں بندوں کو کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نبی ہمارے سامنے کوئی معجزہ بھی نہیں بتاتے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ زکوٰۃ جو نکالی جاتی تھی لوگ لے جا کر ایک پہاڑ پر رکھ دیتے تو آسمان سے ایک آگ آتی، وہ آگ اس مال کو جو صدقے کی زکوٰۃ کی وغیرہ جو ہے وہ جلا کے رکھ دیتی تھی۔ اور ہمارے اوپر یہ احسان ہوا امت محمدیہ پر کہ غریبوں میں امیر حضرات جن کے پاس زکوٰۃ نکلتی ہے اور جو صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ غریبوں کا بھی بھلا ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کا بھی وعدہ ہوگا اور ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر ایک جوڑ بنانا ہے۔
یہ بات تو ہو گئی، تو لوگ یہودی اعتراض کرنے لگے کہ گویا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، ہم اللہ کو قرض دیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پہلے بھی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور اب ہم جو حکم دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کا دیکھا دیکھی کفار بھی اعتراض کرنے لگے، اگر تمہارے کو اگر ایسا ہے تو پھر آپ احد پہاڑ کو، صفا پہاڑ کو، مروا پہاڑ جو مکہ میں مشہور ہے اور مدینے میں مشہور ہے، ان کو سنن بنا کے بتاؤ۔ دیکھا دیکھی اعتراض کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ معجزات چاہتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا معجزہ تو ان کے سامنے خود ہے۔ ہم دن کو رات سے بدل رہے ہیں، رات کو دن سے بدل رہے ہیں، سورج کو نکال رہے ہیں، دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، زمین کے اندر آدمی ایک ہی بیج بو رہا ہے اور الگ الگ قسم کے درخت نکل رہے ہیں، ہر قسم کے جانوروں کو ہم پال رہے ہیں، ہر قسم کے جانوروں کی غذا کی فراہمی ہم کر رہے ہیں، انسانوں کی غذا کی فراہمی ہم کر رہے ہیں، ہر طرح کی ہم ساری چیزیں اگر انسان غور کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی قدرت اور نبی کے معجزے خود بخود اس کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اسلام کے اوپر اعتراضات جو کفار کی طرف سے ہو رہے ہیں اور یہودیوں کی طرف سے جو ہو رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو ایمان کے معاملے میں کمزور ہونا نہیں چاہیے، بلکہ کامیاب زندگی کے اس کے اندر 4 اصول بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کے اوپر دنیا کے اندر ہر طریقے سے حالات آتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے حالات آتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے حالات آتے ہیں، معاشرتی اعتبار سے حالات آتے ہیں، معاملاتی اعتبار سے حالات آتے ہیں، لین دین کے اعتبار سے حالات آتے ہیں۔ تو آدمی کو ان حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر سے کام لے۔ یہ زندگی کے 4 اصولوں میں سے پہلا اصول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کسی سامنے والے سے شرعی اعتبار سے مقابلہ ہو جائے تو اگر آپ شرعی اعتبار سے آپ ثابت قدم ہیں، صحیح ہیں، تو آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اگر آپ غلط ہیں تو پھر آپ کو جھک جانا چاہیے۔ تو یہ دوسرا اصول بتایا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے مسلمان ہر وقت، مومن ہر وقت تیار رہے، شرعی اعتبار سے بھی تیار رہنا، دنیاوی اعتبار سے بھی تیار رہنا۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ سست ہو، اسی وجہ سے اکثر احادیث میں ممانعت کی گئی ہے کہ صبح کے وقت کا سونا آدمی کے لیے رزق کی برکت کی جو ہوتی ہے وہ محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت میں سوتا ہے تو وہ نحوست میں لپٹا جاتا ہے۔ نحوست کا مطلب یہ ہے کہ بے برکتی اس کے گھر میں اور اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے۔ چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، آدمی کو ان تینوں چیزوں کو ابھارتی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، ہر حکم میں اللہ کے اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا، اور آدمی جتنا بھی ہو سکے گناہوں سے بچنا۔ تو یہ 3 چیزیں خود بخود آتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ 4 اصول، صبر کرنا، دوسرے کے مقابلے میں شریعت میں معاملہ اگر کوئی آ جائے تو مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، تیسرا ہر وقت تیار رہنا، چوتھا تقویٰ اختیار کرنا۔ یہ 4 دنیا کے اندر کامیاب ہونے والے اصول ہیں، انسان کی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے آدمی دنیا کے اندر بھی سر بلند رہے گا، عزت کی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی سر بلند رہے گا، سرخوب ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو فیصلے ہوں گے وہ اس کے حق میں کیے جائیں گے۔ اس طرح کی بات آج